الشیطانirrajim بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا ہمارا 5واں درس ہے اور آج اس میں ہم بتائیں گے نبش قبر کے بارے میں، یعنی قبر کو کھودنے کا، قبر سے میت کو نکالنے کے بارے میں کیا حکم بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس میں یعنی سوال ہے کہ نبش قبر کھولنے کا حکم شرعی کیا ہے؟ جواب: مسلمان کی نبش قبر یعنی قبر کو کھولنا یا اس کو کھودنا یا اس میں سے قبر سے مردے کو نکالنا، اگرچہ بچہ یا پاگل ہی کیوں نہ ہو، حرام ہے۔ لیکن اگر اس کا بدن ختم ہو گیا ہو اور اس کا سارا گوشت اور ہڈیاں مٹی بن گئے ہوں تو اس کی قبر کھولنے میں اشکال نہیں ہے۔ اچھا، کن موارد میں نبش قبر جائز ہے؟ یعنی قبر کو کھولنا مطلب کن وجہوں سے جائز ہو جاتا ہے؟ تو اس میں چند امور ہیں، چند اس کے حکم ہیں۔ پہلا حکم ہے جب میت غصبی زمین میں دفن ہوئی ہو اور زمین کا مالک میت کے وہاں رہنے پر راضی نہ ہو۔ جب یعنی کسی غصبی جگہ پر جو اس کی جگہ نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے، اور وہاں پر دفن ہو اور زمین کا مالک اس کا راضی نہ ہو تو اس قبر کو کھول کر کے میت کو نکالنا جائز ہے، اس قبر کو کھودنا جائز ہے۔ دوسرا، جب کفن یا دوسری چیز جو میت کے ساتھ دفن ہو گئی ہوں کسی اور کی ملکیت ہو، یعنی ایک میت کو لے گیا اور دفن کیا، اس کے ساتھ میں کسی کی کوئی چیز قیمتی تھی تو کسی دوسرے کی ملکیت تھی اور وہ اسی قبر کے ساتھ دفن ہو گئی اور اس کو وہ چیز چاہیے تو اس حالت میں بھی قبر کو کھولا جا سکتا ہے۔ تیسرے، میت بغیر غسل یا کفن یا حنوط یعنی بغیر غسل یا کفن یا حنوط کے دفن ہوئی ہو یا معلوم ہو کہ اس کا غسل باطل تھا، یعنی اس کا غسل جو دیا گیا ہے وہ باطل، اور یہ تو آج کل اکثر ہوتا ہے کہ غسل دینے والے مومن ہوتے ہی نہیں ہیں اور غیر مومن غسل دیتے ہیں، تو ہمارے خیال سے وہ غسل جو ہے نا باطل ہے، چونکہ ان کو معلوم نہیں ہے اور ہم جانتے ہیں کہ غسل دینے والا یعنی صحیح نہیں ہے، اس کو صحیح طرح سے غسل نہیں آتا، اس کو کچھ نہیں پتہ ہے، لیکن پھر بھی ہم اسی کا انتخاب کرتے ہیں چونکہ ہم بچتے ہیں۔ اور جتنے لوگ ہیں وہ تقریباً یعنی حدیث نبوی کے لحاظ سے وہ سب گناہ گار ہیں جو جانتے ہوئے بھی ایسے لوگوں سے غسل دلواتے ہیں۔ اچھا، یا احکام شرعی کے مطابق کفن نہیں پہنایا گیا تھا یا اس کو قبر میں قبلہ رخ نہیں لٹایا گیا تو ایسے کو جو ہے قبر کھول کر کے اور اس کو قبلہ رخ لٹائیں گے، اور اگر غسل نہیں ہوا تو اس کو غسل دیں گے، کفن نہیں ہوا تو اس کو کفن پہنائیں گے، بات گئے۔ اس میں چوتھا مورد یہ ہے جب کسی ایسے حق کو ثابت کرنے کے لیے میت کو دیکھنا مقصود ہو جو قبر کو کھولنے سے زیادہ ضروری ہو، یعنی ایسی کوئی حق بات ہو جس سے مطلب یہ ثابت کرے کہ یہ مثلا حق ہے اور یہ ناحق ہے، تو ایسے موقع پر بھی قبر کو کھولنا جائز ہے۔ پانچویں، جب میت کو ایسی جگہ دفن کیا گیا ہو جہاں اس کی بے احترامی ہوتی ہو، جیسے کفار کے قبرستان میں، یعنی کفار کے قبرستان میں اگر کسی میت کو دفن کر دیا گیا ہے یا معلوم نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو قبرستان جو ہے نا کفار کا ہے، تو اس کو بھی وہاں سے نکالنا جائز ہے، اس کی قبر کھولنا جائز ہے۔ یا ایسی جگہ پر قبر ہو جہاں پر غلاظت پڑتی ہو، کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہو، یعنی غلاظت کوڑا کرکٹ وغیرہ پھینکا جاتا ہو، ایسی جگہ پر اس کی قبر ہو تو اس کو قبر کو وہاں سے یعنی منتقل کرنا اور کھولنا جائز ہے۔
اچھا، اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا قبرستان کی قبریں مسمار کر کے اور ان میں موجود اجسام نکال کر وہاں کسی سرمایہ کاری کے لیے تعمیراتی پروجیکٹ بنانا جائز ہے؟ جواب: قبور کے اندر اجسام کے ختم ہو کر خاک بن جانے کا یقین حاصل ہونے سے پہلے قبور کو مسمار کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی کوئی چیز ایسی، ہم کوئی فیکٹری وہاں پر لگانے جا رہے تھے، وہ بھی قبریں وہاں پر تازہ تھیں، اگر ہم چاہیں کہ نہیں ان قبروں کو کھود ڈالیں یا وہاں پر تعمیری کام کریں تو وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ خاک میں مل گئے ہوں، یہ یقین ہو جائے کہ جو مردہ اس میں لٹایا گیا ہے اب وہ خاک بن چکا ہے، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ کیا میت کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا درست ہے؟ مثلا میت تھی امین آباد میں، ہم ہیں کاظمین میں، اور آپ آئے کہ میت وہاں ہے اور لہٰذا آپ یہیں سے نماز جنازہ پڑھا دیں، تو کہ جائز ہے؟ نہیں، جب نماز جنازہ ہوگی تو میت کا وہاں پر موجود ہونا ضروری ہے، اس کے علاوہ نماز جنازہ درست نہیں ہوگی۔ اگر میت کے جسم کے مختلف حصوں سے خون نکل رہا ہو تو کیا اسے غسل دینے سے پہلے زخم کو ٹانکے وغیرہ لگا کر سلائی کر سکتے ہیں؟ یعنی بہت سے ایسے ہوتا ہے کہ حادثہ ہو گیا، کوئی گر پڑا، چوٹ لگ گئی، موت آ کے کسی حالت میں آ سکتی ہے، ایکسیڈنٹ وغیرہ ہیں، اس طرح سے ہو جاتا ہے، اور مثلا کہیں کوئی اوپر سے گر پڑا، چوٹ لگ گئی اور زخم ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا اس کی سلائی وغیرہ کرنا درست ہے، جائز ہے؟ تو جواز کا میت کے زخمی جسم کو دھاگے سے سلائی کرنا جائز ہے، اتنا اگر کہہ دیں گے کافی ہے، لیکن اس چیز کی رعایت کرنا ضروری ہے کہ غسل دیتے وقت پانی دھاگے کے نیچے پہنچے۔ یعنی سلائی کرنا جائز تو ہے، لیکن اس بات کی رعایت کرنا ہوگی غسل دیتے وقت کہ پانی جو ہے دھاگے کے نیچے پہنچ جائے۔ ایکسیڈنٹ یا دھماکے کی صورت میں اگر کسی شخص کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور غسل دیتے وقت خون نکل رہا ہو اور اعضاء تیمم پر زخم ہو تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ یعنی ایکسیڈنٹ جب ہو جاتا ہے، خدا ہر ایک کو بچائے ان آفت ناگہانی وغیرہ سے، اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور کسی کے مثلا جسم جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ اعضائے تیمم جو ہے نا وہ بھی اس کے سب یعنی خراب ہو چکے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے اور اس میں کچھ بچا نہیں، تو اس حالت میں کیا کریں؟ جواب: اگر خون کے اور ان جگہوں سے یعنی خون رس رہا ہو، ان جگہوں سے خون رس رہا ہو تو فرماتے ہیں کہ اگر خون کے رک جانے تک انتظار کرنا ممکن ہو تو انتظار کرنا ضروری ہے۔ یعنی جو ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں جو جس میں جا بجا کٹا ہوا ہے، تو اگر وہاں سے خون بہ رہا ہے تو اگر انتظار کرنا ممکن ہو تو انتظار کرنا ضروری ہے، وَإِلَّا جن حصوں سے خون نکل رہا ہو وہاں روئی وغیرہ رکھ کر خون کو بند کیا جائے اور اسی حالت میں غسل دیا جائے۔ اگر خون رکنے کا انتظار کر سکتے ہیں تو انتظار کریں، وَإِلَّا اگر خون رس رہا ہے تو وہاں پر روئی رکھ کر کے اس کو خون کو روک کر کے اور غسل دے کر کے اس کو کفن پہنا دیں اور دفن کر دیں۔ اچھا، کیا غسل مس میت کے بعد وضو کی ضرورت ہے؟ غسل مس میت کے بعد غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے اور غسل کفن اور تدفین کے بعد حکومت یہ حکم دے کہ میت کو قبر سے نکالا جائے تاکہ یہ تحقیق کی جا سکے کہ وہ طبعی موت مرا ہے یا اسے قتل کیا گیا ہے، تو کیا اس غرض کے لیے میت کو قبر سے باہر نکالا جا سکتا ہے اور کیا دوبارہ غسل و کفن دینا ہوگا؟ جی ہاں، اگر میت کو نکالنے کے لیے حکومت اور قانون جو ہے نا اس بات پر کہیں کہ نہیں، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ اپنی موت مرا ہے یا اس کو مارا گیا ہے، اور ان کی طرف سے شدت ہو تو میت کو نکالنا
جائز ہے، چونکہ اگر نہیں آپ منع کریں گے تو وہ حکومت مانیں گے نہیں. ہاں اس کو غسل و کفن وغیرہ دوبارہ دینا یعنی یہ درست نہیں ہے. یعنی اس کو نہ غسل دیا جائے گا اور جو کفن ہوگا اسے وہی کفن رکھا جائے گا. ہاں اگر وہ کفن خراب ہو جائے، خون وغیرہ اس میں لگ جائے، مطلب پوسٹ مارٹم کے لیے لے جائیں، تو اس کے بعد آپ کو دوسرا یعنی کفن دینا ہوگا اور کیا بولتے ہیں اس کو، پھر آپ کو اس کا خون وغیرہ بھی صاف کرنا ہوگا، لیکن غسل نہیں دیا جائے گا. ایک آخری بس یہ مسئلہ ہے کہ کیا عورت نماز میت کی امامت کر سکتی ہے اور نماز جنازہ پڑھا سکتی ہے؟ یہ عجیب مسئلہ ہے کہ عورت امامت تو نہیں کر سکتی، لیکن نماز میت وہ پڑھا سکتی ہے، جبکہ وہاں پر کوئی اس سے بہتر موجود نہ ہو. اگر وہاں پر سب کے سب بالکل صفر والے لوگ رہ رہے ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور ایک عورت ایسی ہے جو عالمہ ہے اور سب کچھ جانتی ہے، تو وہاں پر وہ پڑھا سکتی ہے. لیکن امامت کے فرائض سے نہیں، بلکہ وہ عورتوں کی جو صف کھڑی ہوگی تو وہ عورتوں کے بیچ میں کھڑی ہوگی، یعنی اسی لائن میں کھڑی ہوگی، آگے یا مطلب پیچھے نہیں کھڑی ہو سکتی، اسی لائن میں بیچ میں کھڑی ہو کر کے وہ نماز میت پڑھا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی ہے، بہتر یہ ہے کہ غسل آج کل جو ہو رہا ہے وہ یعنی جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ مطلب ایسے لوگ غسل دیتے ہیں جن کو خبر ہی نہیں ہوتی ہے کہ کیسے نیت کی جائے اور کیسے پانی ڈالا جائے. وہ تو اپنے دھڑ سے انہوں نے پانی پھینکا اور یہ کیا وہ کیا، جلدی سے کر دیا. اور پھر دوسرے یعنی مومن کو غسل مومن ہی دے سکتا ہے. یہ ضروری ہے کہ مومن کو غسل مومن ہی دے، لیکن بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ غسال کے حوالے کر دیا، غسال چاہے جو بھی ہو. یعنی سننے میں آیا ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ جانتے ہی نہیں ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جس کا عقیدہ علی ولی اللہ نہ ہو تو درست نہیں ہے کہ وہ غسل میت وغیرہ دے. کسی حالت میں میرے نزدیک وہ درست نہیں ہے. بہرکیف اب یہ دنیا ہے، دنیا والے سمجھیں یا نہ سمجھیں، بہرکیف میں یہاں پر اختتام کرتا ہوں. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد.